یہ ہے وہ سرزمین جہاں مغل سلطنت کا دور شروع ہونے والا تھا۔ بابر فرغانہ کا شہزادہ جو تقدیر کی تلاش میں ہندوستان کی طرف بڑھا۔ پانی پت کی جنگ جس سے مغل دور کی بنیاد رکھی گئی۔ بابر کا شاہانہ انداز، مگر اصل تعمیر کا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہمایوں کا مقبرہ، پہلا مغل شاہکار اکبر، جس کے دور نے مغل سلطنت کو بلندیوں تک پہنچایا۔ فتح پور سکری مکمل طور پر منصوبہ بند شاہکار شہر، بلند دروازہ، 177 فٹ بلندی کا حسین تحفہ۔ یہیں اکبر نے دانشمندی کا ایک نیا باب رقم کیا۔ آگرہ قلعہ، اکبر کی طاقت اور شان کا مرکز۔ اکبر علم و دانش کا بھی سلطان تھا۔ جودھا بائی نے دربار کو تہذیب و ثقافت کے نئے رنگوں سے بھر دیا۔ جہانگیر اکبر کا وارث، جس کے دور میں ادب و حسن کی محفلیں جگمگاتی تھیں۔ مغل منی ایچر آرٹ، جہانگیر کے دور کی پہچان۔ شالیمار باغ، جنت جیسا منظر۔ جہانگیر کو فطرت اور فن دونوں سے عشق تھا۔ نور جہاں، وہ ملکہ جس کی نزاکت اور سلیقے نے محلات کو روشن کر دیا۔ لاہور کا قلعہ، جہانگیر کے دور کا ایک اور عظیم شاہکار۔ شاہ جہاں، جو بعد میں ہاسن کا بادشاہ کہلایا۔ شاہ جہاں کا دور، سفید سنگ مرمر کی داستانیں۔ ممتاز شاہ جہاں کی روح کی ساجن، مگر تقدیر نے انہیں الگ کر دیا۔ شاہ جہاں کا دل ٹوٹ گیا، پھر ایک عظیم خیال نے جنم لیا، تاج محل۔ ہزاروں فنکار 20 سال تک کام کرتے رہے۔ ہر نقش میں عشق کا پیغام تھا۔ سنگ تراشی کا ایسا فن دنیا نے کم دیکھا ہے۔ گنبد، مغل فن تعمیر کی معراج۔ تاج محل، عشق کا اعمیر پیغام۔ شاہ جہاں اپنی یادوں میں کھو گیا۔ اورنگزیب، مغل سلطنت کا سخت گیر سپہ سالار۔ اس کا رجحان حکومت سے زیادہ دین کی طرف تھا۔ بادشاہی مسجد، اس کے دور کا عظیم ترین شاہکار۔ لال قلعہ بھی اسی دور میں نئی شان سے روشن ہوا۔ اورنگزیب نے سمندری طاقت کو مضبوط کیا، مگر دکن کی جنگوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ عمر بھر کی جنگوں نے بادشاہ کو تنہا کر دیا۔ اورنگزیب نے پوری زندگی مان جنگ میں گزاری۔ ایک عظیم بادشاہ، مگر قبر بالکل سادہ۔ اورنگزیب کے بعد سلطنت کا سفر دھیمے پڑنے لگا۔ بہادر شاہ اول آیا، مگر طاقت کم ہو چکی تھی۔ اس نے لال قلعے کی کچھ مرمت کروائی تاکہ شان باقی رہے۔ شاہ عالم دوئم، جس کے دور میں صرف نام کی بادشاہت باقی رہ گئی، انگریز قلعوں پر قبضہ جمانے لگے۔ بہادر شاہ ظفر، آخری بادشاہ، ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور مغل سلطنت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔